वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आगाज़ रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ डॉक्टर अख्तर सईद सिद्दीकी साहब और डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब। डॉक्टर साहब, जो कॉलर ने कॉल की थी आखिरी ब्रेक से कबल, तो वो बात कर रहे थे फ़हम और किरदार की। इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? देखिए, मैं ये अर्ज़ करूं कि ये ख़ुद यानी परसेप्शन में और फ़िक्र यानी दुरुस्त फ़िक्र में और दुरुस्त किरदार में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बल्कि अमलन होता ये है कि आप जिस सदाक़त को आप दरियाफ़्त कर रहे हैं और आप पूरा शऊरी तौर पर ये महसूस कर रहे हैं कि यही बात सही है, जब आप उसके मुताबिक अमल करते हैं, तब्दीली लाते हैं, एक किरदार पैदा करते हैं, तो वो किरदार ख़ुद आपके उस फ़हम को और परसेप्शन में गहराई पैदा करता है, उसमें इजाफ़ा करता है। ये दोनों चीज़ें, मतलब किरदार ख़ुद फ़हम में इजाफ़ा करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इज्तिहाद और जिहाद के अंदर भी बड़ा चोरी दामन का साथ है। इज्तिहाद महज ड्राइंग रूम में बैठकर हो और आप अमल करने के लिए तैयार ना हो, उस फिक्र के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने को तैयार ना हो, तो बेकार है। और ऐसे ही बग़ैर इज्तिहाद के महज जिहाद, ये भी बेकार है। इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन, और यही वो पैगाम है जो कुरान मजीद ने दिया, कुरान मजीद ने हमें सिखाया, और सहाबा की जो नस्ल है पूरी, उसमें हमें यही पैराडाइम गालिब नज़र आता है, इज्तिहाद और जिहाद वाला। बाद में ये तब्दील हो जाता है, बाद में फिर वो महज हुक्म और इताअत वाला पैराडाइम ये पोस्ट शाफी पीरियड में बना है। ठीक है। और हुक्म तमाम अहकामात फ़हम के ताबे होते हैं। अच्छा, जैसा फ़हम होगा। बात मैं थोड़ी सी ज़रा सा ये कहूँगा, जो नकवी साहब ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही। बिलाशुबा दीन, शरीयत और फ़िक़्ह, जी, ये तीनों मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात हैं, मुख्तलिफ़ मफ़हूम रखती हैं। और यानी मैं इसको यूँ कहता हूँ कि ये तीन मुख्तलिफ़ सतहें हैं। सबसे ऊपर की सतह दीन है। दीन बुनियादी तौर पर वो जो आपके पूरा यानी ज़िंदगी और कायनात और आपके का मकाम, इनसे मुताल्लिक़ आपको एक परसेप्शन देता है, और वो एक अबदी चीज़ होती है। उस हकीकत को आप दरियाफ़्त कर चुके होते हैं, उस पर आप ईमान लाते हैं। उस दीन से आप शरीयत को अख़ज़ करते हैं। और शरीयत, अगर हम उन अबदी अक़दार को कहें कि जिसको हमें अपने तमाम कानून साजियों में और अपनी तमाम फ़हम में और अपनी तमाम फ़िक़्ह में उसको लाज़मन एक सुपीरियर समझना है, तो हम उन उसूलों को दीन से अख़ज़ करते हैं। तो दीन से अख़ज़ करदा वो उसूल कि जो अबदी नौइयत रखते हैं, वो इस्तिलाहन उसे हम शरीयत कहेंगे। कुरान मजीद में तो शरीयती मिनल अम्र या शिरातन व मिन हाजा के अल्फाज वसी मफ़हूम में इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन जब हमारी फ़ुक़हा ने ये जो शरीयत की एक इस्तिलाह बनाई, तो इससे उनके यहाँ लाज़मन उनके परसेप्शन में अबदियत वाली बात, और फ़िक़्ह शरिया, उस शरीयत को जब हम समझकर अपनी टाइम स्पेस सिचुएशन के अंदर, उस टाइम स्पेस की टर्म्स में हम ये कहते हैं कि जी फ़लाँ तरीक़ा, फ़लाँ इंसानी फ़ेल दुरुस्त और फ़लाँ ना दुरुस्त, फ़लाँ चीज़ जायज़, फ़लाँ चीज़ नाजायज़, तो ये असल में हम उस शरीयत को समझकर अपनी स्पेस टाइम सिचुएशन में उसका इतलाक़ कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। और ये एप्लीकेशन की जो शक्लें हैं, ये शक्लें असल में ये वो है जो वो फ़िक़्ह है। अब मसला ये है कि आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन तीनों के फ़र्क को समझें। जैसा कि नकवी साहब ने कहा कि दीन बिल्कुल एक सुपीरियर चीज़, उसके बाद शरिया। अच्छा, अब शरीयत को आप अख़ज़ कर रहे हैं। अब आपको अख़ज़ करने में मुमकिन है कि आपने एक ज़माने में उससे एक उसूल अख़ज़ किया, लेकिन बाद में कुछ और उसूल भी हैं जो आपको उसकी दरियाफ्त आपको बाद में नजर आ रही है। तो इसके तो वो भी वो बदल नहीं रहा। हाँ, शरीयत नहीं बदल रही, बल्कि फ़हम बदल रहा है। हाँ, उसका फ़हम जो है वो फ़िक़्ह बदल रही है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि नहीं, अच्छा, शरीयत भी कांस्टेंट चीज़ नहीं है। ये बात इन्होंने नहीं, बल्कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह भी असल में उन्होंने अपनी हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में ये लिखा है कि शराए ज़मानों के मुताबिक बदलती रहती हैं। क्योंकि असल में वो जो परसेप्शन है जो
وہاں رائج، اور ظاہر ہے کہ شاہ صاحب بھی اسی پرسیپشن کے مطابق کام کر رہے ہیں. زمانوں کے مطابق بدلتی رہتی ہیں لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ شاہ صاحب کے ذہن میں بھی کیونکہ وہ پرسیپشن ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ انبیاء شریعت لا رہے ہیں، لہذا پچھلے انبیاء کچھ مختلف شریعتیں لائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری شریعت ہے، کیونکہ انسانیت جو ہے وہ اپنے بلوغ کے درجے پر پہنچ گئی تو وہ ابدی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم شریعت کو بھی ابدی اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ اصول اور اقدار، اگر یعنی میں جو شریعت جس کو کہہ رہا ہوں وہ اصل میں ایبسٹریکٹ اصول و اقدار ہیں، ان کے لباس کا نام، وہ جس اس کا جو پریزنٹیشن کا کے جو لیبل ہیں اور جو فارم ہیں وہ نہیں، بلکہ وہ ایبسٹریکٹ اقدار. تو ایبسٹریکٹ اقدار میں جناب علی بات یہ ہے کہ میسیج کے اعتبار سے پچھلے انبیاء بھی انسانوں میں جو تبدیلی لانا چاہتے تھے وہ جوہری اعتبار سے اس تبدیلی سے مختلف نہیں ہے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مامور کیے گئے. تو لہذا اس اعتبار سے اگر ہم شریعت اس کو کہیں، البتہ اس شریعت کو ہمیں دریافت کرنا ہے، اس کو جو ہے سمجھنا ہے، اس کی گہرائی میں اترنا ہے، اور یہ ہمارا فہم ہے، یہ اجتہادی ہے اور اس میں غلطی کا امکان بھی ہے، اسے ریویو بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ تاریخ کا تاریخی تناظر کے ساتھ پڑھنا پڑے گا اسے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں سامنے آئی نکل کر، لیکن جو آخری بات ہے کہ فہم شریعت، فہم دین، قادر کا جو سوال تھا وہ کہ فہم اور کردار، جس پر آپ نے ڈالی روشنی، ہم کردار کی سطح پہ بلند نہیں ہو پا رہے، تو کیا اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ ہم پر فہم دین ہی واضح نہیں ہو رہا، کیونکہ جتنا زیادہ فہم دین ہوگا اتنا ہی بلند کردار ہوگا؟ دیکھیے اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے سے شروع کریں گے. بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب کا پریمیسز یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ اخذ کی جاتی ہے. ہمارا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. دین تو ابدی اقدار کا نام ہے، جیسا ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا. شریعت نبی کا جو اختصاص ہوتا ہے، دوسرے نبی کے مقابلے میں امتیاز ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ شریعت لے کر آیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ شریعت لے کر نہ آ رہا ہو تو پھر وہ جو ہے وہ پچھلی شریعت سے مختلف کیسے ہوگا، اور اس کی نبوت کی ضرورت کیا ہے. بنیادی طور پہ وہ جس چیز کو لے کر آتا ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے، اور وہ شریعت بھی جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں یا جیسے ہم سمجھتے ہیں، وہ شریعت بھی ٹائم، اسپیس اور سچویشن کے ہی اعتبار سے آیا کرتی ہے، زمانی اور مکانی ہوتی ہے. ہاں، یعنی وہ اس معاشرے میں آتی ہے، ایک معاشرے میں اس کے مسائل کو ایڈریس کیا کرتی ہے اور اسی کے مسائل کو سلجھاتی ہے. اچھا، اب اس کے پیچھے جہاں فقہ آتی ہے، تفقہ جس کو کہتے ہیں، بلکہ فقہ کے بجائے تفقہ، یعنی غور کر کے محنت سے سمجھنا، وہ یہ ہے کہ کیا الفاظ جو ہیں وہ دین ہیں، یا مقاصد شریعت جو ہیں جن کے تحت وہ شریعت لائی گئی، جو تبدیلیاں لانے کے لیے وہ شریعت لائی گئی، وہ امپورٹنٹ ہیں. جہاں جو آپ کا کالر کا سوال تھا اس سے ہم متصل ہو رہے ہیں، جہاں شریعت کے الفاظ کو اہمیت دی جاتی ہے اور وہ ہدایت کے بجائے قانون بن کے نافذ ہوتے ہیں، وہاں نماز تو قائم ہوتی ہے لیکن وہ تنہا عن الفحشاء والمنکر والی نہیں ہوتی، تقوی پیدا نہیں ہوتا. وہاں روزہ تو ہوتا ہے، وہاں لعلکم تتقون نہیں ہوا کرتا. لہٰذا یہ جو فہم ہے شریعت کا یہ جو فہم تفقہ ہے، وہ ہمیشہ ہر دور میں مقاصد شریعت سے وابستہ رہے تو تطبیق نو اور اطلاق نو ہوتا چلا جائے گا اور اس کے مقاصد حاصل ہوتے چلے جائیں گے، ورنہ پھر خالی الفاظ ہوں گے اور اس کے پیچھے روح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل. ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت، یہ بنیاد روح ہے. اچھا، وہی سوال کالر کا، میرا سوال اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا ذہن میں کہ فہم دین، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جتنا بڑا فہم ہوگا ویسا ہی کردار ہوگا. ہمارا کردار میں نہج الامہ اس انداز سے ڈیولپ نہیں ہو سکا، مشکل نہیں ہو سکا جس انداز سے کا مشکل ہونا چاہیے تھا جو دین کو مطلوب تھا. تو کیا کہیں ہمیں فہم دین میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آ رہی، اور جسے ہم دین سمجھ رہے ہیں یہ وہ دینی، یعنی یہ جو فہم ہے ہمارا، وہ فہم اس سطح تک پہنچ نہیں سکا؟ بالکل ایسے ہی ہوا. دیکھیے ہم نے جیسے عرض کیا کہ پرسیپشن دین کے بارے میں یہ ہے، دینی احکام کے بارے میں، کہ جس طرح سے ابھی ہم نے عرض کیا کہ نماز تو قائم ہو جاتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر نہیں ہوتا. تو ہے یہ کہ ہم نے نماز کے لیے یہ دیکھا کہ نماز ٹوٹتی کن کن چیزوں سے، وضو ٹوٹتا کن کن چیزوں سے، تو وہ ہنسنے سے ٹوٹ جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نماز کیا وہ نماز ہوتی ہے کہ جس میں سجدہ کرے اور اللہ سے قریب نہ ہو انسان؟
تو اب یہاں کے اوپر فقیہ کیا حکم لگائے گا؟ بنیادی طور پہ یہ کہ ہم نے اعمال کو رکھا ہے، اس سے روح کو چھین لیا ہے۔ اب یہ فہم جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ روزہ ہو سکتا ہے کوئی شخص دن سے شروع ہونے سے اور رات تک روزہ رکھے، جو اس کے ظاہری وہ ہے اس کے اوپر عمل کرے مینیفیسٹیشن پہ، لیکن وہ غیبت بھی کرتا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، تو اب فقیہ کو یہ حکم لگانا چاہیے کہ تمہارا روزہ جو ہے وہ نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کی جو روح ہے اس تک پہنچنا ہے۔ وہ اقبال کا ذکر بار بار ہوتا ہے کہ وہ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، روح بلالی نہ رہی۔ تو اذان میں بلالی روح آنی چاہیے، ورنہ وہ اذان نہیں ہوتی ہے، ورنہ وہ اذان نہیں ہوتی۔ محسن نقوی صاحب، یہی بات آپ کی رہے گی جاری۔ خواتین و حضرات، چینج آف پرسیپشن، چینج آف مائنڈ سیٹ، آج جو تقاضا ہے دین کا، دین کو مطلوب کیا کی چیزیں ہیں، اس پر ڈاکٹر اختر سعید صدیقی صاحب اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں۔ اصل چیز صرف یہ کہ امت مسلمہ کس طرح زوال سے باہر نکلے اور اس عروج کو حاصل کرے جو امت مسلمہ کا خاصہ تھا، اور ہمیں یقین ہے کہ آنے والا کل روشن ہے، امت مسلمہ کا ہے۔ اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب۔